والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. آج ایک سلسلہ اور گفتگو کا کہنے کی آغاز کروں گا. وہ سلسلہ اور گفتگو تقریباً 4 جمعوں پر محیط ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جیسا کہ اگست ہے تو اگست میں میرے 2 جمعے ہوتے ہیں، تو ایک جمعہ آ جائے کہ اگلا جو بھی اس سے نیکسٹ ہوگا وہ، اور پھر نیکسٹ سپٹمبر میں 2 جو جمعے ہوں گے اس میں انشاءاللہ یہ بات مکمل ہو جائے گی. عنوان کیا ہے، اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بھی تھوڑا تھوڑا یاد دہانی کا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بحیثیت مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ کے ہاں آخرت میں نجات کے حوالے سے، ایمان بالآخرہ کے حوالے سے کچھ اس طرح کے تصورات آ چکے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کلمہ کو بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو اب بس نجات تو میری پکی ہے ہی ہے اور جنت تو میرے لیے ہی ہے. بس جنت تو مسلمان جو ہے اس میں جنت میں تو جانا ہی جانا ہے ہر صورت میں، کیونکہ کلمہ جو پڑھ لیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان تصورات کی حقیقت کیا ہے، اس میں کس قدر سچائی ہے، کیا ریئلٹی ہے. اس حوالے سے یہ 4 گفتگویں ہیں کہ اللہ کے ہاں آخرت میں کون لوگ نجات پائیں گے، حقیقی نجات کہتے کسے. ٹھیک ہے، ان 4 گفتگوؤں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ نجات کے لیے تقاضے کیا ہیں. اللہ کے ہاں آخرت میں نجات پانے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے شرائط کیا ہے، تقاضے کیا ہے، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے، حدیث سنت ہمیں کیا بتا رہی ہے. کیا ہم اپنے ہی بنائے ہوئے بس تصورات پر چلتے رہیں گے؟ دین میرے اور آپ کے خیالات، تصورات، گمان پر نہیں چل رہا. دین کی بات تو وہ ہے جو کہ قرآن و سنت میں بیان کر دی گئی. اس لیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے گفتگو میں کہ نجات کی شرائط کیا ہے، کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، کیسے کامیابی، کن کو کامیابی حاصل ہو. ٹھیک ہے، حقیقی معنی میں کامیابی کہتے کسے. یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. اس عنوان کے تحت، اس مقصد کے تحت سب سے پہلے جو آج کی گفتگو ہے وہ ہے سورۃ العصر کے حوالے سے. آج کی گفتگو قرآن پاک کی 30ویں پارے میں، آپ سب میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، یاد بھی ہوگی. چھوٹی سی صورت ہے، بلکہ کیونکہ یہ قرآن پاک کی جو مختصر ترین صورتیں، چھوٹی سے چھوٹی جو صورت ہے قرآن پاک کی، اس کے اندر 3 آیتیں ہیں. یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس کے اندر بھی 3 آیتیں، 3 آیتوں سے کم والی کوئی صورت نہیں ہے قرآن پاک. اور یہ بھی ایک عجیب یعنی خوب واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں 3 صورتیں ہیں صرف، جن میں 3 آیات ہیں، باقی سب اس سے زیادہ والی ہیں. تو ان میں سے ایک ہے سورۃ العصر، جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مختصر بیان کیا ہے اس حقیقت کو کہ نجات پانے والے کون لوگ ہیں، نجات کا راستہ کیا ہے،
کامیابی کا راستہ کیا ہے، کون لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں؟ ٹھیک ہے، 3 آیات ہیں، لیکن یوں کہیے کہ وہ مقولہ ہے نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیں، تو یہی معاملہ ہے کہ 3 آیات کے اندر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں سوائے سورۃ العصر کے کوئی سورت بھی کچھ بھی نہ نازل ہو تو تب بھی یہ انسانوں کی مکمل رہنمائی کے لیے رہنمائی کر سکتی تھی یہ سورت، یعنی اس میں اتنی جامعیت ہے، اتنی مکمل اور جامع سورت، نہایت مختصر لیکن نہایت جامع، کیونکہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے اگر اصل مسئلے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اصل ایشو، تو بات ختم ہو، بات گویا کہ مکمل ہو۔ انسان کا اصل مسئلہ اس دنیا میں ہے آخرت کی کامیابی، آخرت میں اللہ کے ہاں جہنم سے نجات پا لینا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ بس اس دنیا میں ہمارا اور کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ ہے نہیں ہو۔ انسان اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ زندگی اور موت کا جو وقفہ دیا ہے نا چھوٹا سا، یہ کس لیے دیا؟ تاکہ تمہیں چیک کرے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا، وہی نجات پائے گا جس کو جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا۔ تو یہاں کمرہ امتحان میں ہم امتحان دینے آئے اور اس امتحان کا مقصد کیا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے ہاں عذاب سے بچ جائیں، نجات پائیں۔ یہ ہے میرا ایشو، یہ ہے پوری انسانیت کا مسئلہ، اور اس مسئلے پر اگر رہنمائی کر دی جائے کہ بھائی یہ طریقہ 2 × 2 = 4 کی طرف، کہ اس طرح سے تم کامیابی پالو گے، اس طرح سے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لو گے آخرت کی، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ سورۃ العصر اسی اعتبار سے ہمیں مکمل رہنمائی دیتی ہے، وہی بات 2 × 2 = 4 کی طرح آسانی کے ساتھ کہ بھائی نجات کون پائے گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بہت جامع صورت ہے، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اولین زمانے میں یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے، یعنی ابتدا میں ہی یہ بات سمجھا دی گئی کہ کس طرح انسان جو ہے وہ آخرت میں نجات پائے گا۔ اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس صورت کا، بڑا آسان اور سہل ترجمہ جو ہے اسی میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، آیت نمبر 1 ہے، یوں کہیے ایک لفظ پر مشتمل ہے، والعصر، اس کے معنی ہے قسم ہے زمانے کی، اصل کہتے ہیں زمانے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ یہاں انسان سے مراد کسی ایک انسان کی نہیں بات کی جا رہی، یعنی نوع انسانی کی بات کی جا رہی ہے، پوری انسانیت کی بات کی جا رہی ہے، ایسے وہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ 2 آیات کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی پوری انسانیت خسارے سے دوچار ہوا چاہتی ہے، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا، اگلی آیت آخری آیت ہے تیسری، اس میں ہمیں سوائے، یہ دیکھیے اگر پچھلی 2 آیات کے اندر دیکھیے تو بڑا ایک یعنی خبردار کرنے والا اور بڑا ڈرا دینے والا انداز ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑے ہی تاکیدی انداز میں، بڑے زوردار انداز سے بیان کر رہے ہیں اس بات کو، کیوں؟ کیونکہ قسم کھا کر والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسانیت خسارے میں، تمام انسان خسارے میں۔ یہاں پر انسان کے لیے گویا کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک گھنٹی بجے، تمام انسان خسارے میں، انسانیت خسارے میں، تو بھائی بچے گا کون؟ پریشانی والی بات ہے نا، اس پر تو فوراً انسان کو بڑا محتاط ہو جانا چاہیے، کانشیس ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے تمام انسان خسارے میں، تو اس پر جو آیت نمبر 3 ہے نا، اس میں یوں سمجھیے کہ ایک ڈھارس بنائی جا رہی ہے انسان کی، اس کو ایک حوصلہ مل رہا ہے، اللہ سوائے ان کے، یعنی اس کا مطلب کچھ ہے جو بچ جائیں گے خسارے سے۔ اوور آل انسان خسارے میں ہے، انسانیت خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سوائے ان کے، اللہ دینا آمن، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اس کا مطلب استثناء ہے، میرے بچنے کی گنجائش موجود ہے۔ اب اس راستے کو سمجھ لوں کہ وہ راستہ کون سا ہے نجات کا، کامیابی کا، کون سے لوگ ہیں جو بچ جائیں گے خسارے
فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں. یہاں 4 شرطیں ہیں اس یعنی آیت نمبر 3 کے اندر 4 شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ 4 کام جو لوگ کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ خسارے سے بچ جائیں گے. بلکہ یوں ہوئی کیونکہ قسم کس بات پر کھائی؟ تمام انسانیت خسارے، تمام انسان جو ہے وہ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کہ یہ 4 کام کر لیں گے. وہ 4 کام کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا ان الذین آمنوا، نمبر 1 وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، تیسری بات، اور جنہوں نے حق کی دعوت دی، مل جل کر باہم حق کی دعوت دی، حق کی طرف لوگوں کو بلایا. اور چوتھی چیز وتواصوا بالصبر، اور وہاں مل کر ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کی. جو یہ 4 کام کر لیں گے وہ کس چیز سے بچ جائے گی؟ جی قسم کھا کر کیا بیان کیا گیا؟ بے شک قسم زمانے کی کہ انسانیت خسارے میں، انسان خسارے میں. تو فرمایا کہ جو یہ 4 کام کر لیں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے یہ 4 شرطیں، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ 4 شرطیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یہ A گریڈ A+ گریڈ حاصل کر لیں گے، وہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہوں گے. کیا فرمایا؟ یہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی نقصان سے بچ جائیں گے، ہلاکت سے بچ جائیں گے. یہ اگر اس کو اور آسان الفاظ میں ہے، یہ اس امتحان میں فیل ہونے سے بچ جائیں گے. کامیابی سے اعتبار سے ہوں گے کہ گویا کہ بس اس کو یوں کہیے کہ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، 33 نمبر لے لیے پاس ہو گیا. یہ اس کو پاس ہونا کہنا زیادہ سے بہتر زیادہ یہ ہوگا فیل ہونے سے بچ گیا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت اچھا رہا، بہت زبردست کامیابی حاصل کر لی، نہیں، اس کو کہیں گے شکر ہے کہ فیل ہونے سے بچ گیا. 33 نمبر پورے نمبر لے لیے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا نمبر جو کیا کہتے ہیں گریس مارکس کا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پاسنگ مارکس اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ یعنی فیل ہونے سے جو بچ جانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو یہ 4 کام کر لیں گے. کون سے؟ دوبارہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. جو یہ 4 کام کر لیں گے وہ خسارے سے بچ جائیں. اچھا، یہ خسارہ ہے کون سا؟ انسانیت کا خسارہ. دیکھیے خسارہ تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خسارہ تو خسارہ ہے. انسان چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے خساروں سے مبتلا ہو جائے گا اگر یہ 4 کام نہیں کرے گا. اس دنیا کی بھی بات کریں، اس دنیا کا خسارہ بھی آخر آخر تو خسارہ ہے کسی نہ کسی درجے میں. اصل خسارہ تو جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے آخرت کا خسارہ. اصل خسارہ ہے کس چیز کا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا خسارہ، اس کی کوئی حقت نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کے خسارے کے سامنے. کیونکہ اس دنیا کا بڑے سے بڑا گھاٹا بھی، بڑے سے بڑا خسارہ بھی، وہ کمپنسیشن اس کی ہو سکتی ہے، وہ ریکور کیا جا سکتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر کے آپ کو ریکور کروا سکتے ہیں، کروا دیں گے. لیکن آخرت کا خسارہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. وہ تو پھر کہہ لیجیے کہ کبھی بھی وہاں سے نہ نکلنے والا معاملہ ہے. اس لیے یہاں جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ بیسیکلی تو کیا ہے؟ آخرت کے خسارے کی طرف، کہ تمام انسان خسارے میں اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس امتحان میں یہ 4 کام نہیں کرتے تو یہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے 2-4 ہو جائے. لیکن ضمنی طور پر میں بتا دوں کہ اگر یہ 4 کام نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی خسارے سے مبتلا ہو جائیں گے. شادی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ بھائی ایک بنانے والا، ایک گاڑی بنانے والا، ایک فریج بنانے والا، جی ایک کار بنانے والا جو مینوفیکچر ہے وہ بتاتا ہے اس گاڑی میں کیا استعمال کرنا ہے، کون سا فیول استعمال کرنا ہے، کیسے اس کو چلانا ہے، کیا اس کے لیے صحیح ہے، کیا اس کے لیے غلط ہے. مینوفیکچر بتاتا ہے. تو ہمارا مینوفیکچر کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. تو کیا وہ نہیں جانے گا میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ جب اس کی دی ہوئی ہدایات سے اس دنیا میں بھی ہٹوں گا تو کیا ہوگا؟ خسارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آخرت کا خسارہ تو ہے ہی ہے. لیکن یہ بھی جان لیجیے کہ اس
لازم آئے گا، کیونکہ ہم اپنے بنانے والے کی ہدایات سے ہٹیں گے. وہی بات جو ہدایات اس نے دی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر ان ہدایات کو چھوڑ دیں گے تو پھر نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ اس دنیا میں بھی خسارہ ہوگا. اور آج دیکھ لیجیے کہ تم انسانیت، پوری انسانیت کی بات کرو، شدید ڈپریشن کا شکار ہے آج دنیا. انسان کتنی ہی ترقی کیوں نہیں کر گیا، چاند پہ پہنچ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج انسانیت پریشان ہے. میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان کون سا سکھ میں ہے بھائی؟ اور کیوں مسلمان سکھ میں نہیں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان بھی تو اس ہدایت کو چھوڑ چکا ہے، منہ موڑ چکا ہے اس ہدایت سے. تو اس ہدایت سے جو منہ موڑے گا وہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا ہو جائے گا. اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے ہی من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اگر تو میری ہدایات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیا کہ اگر تو میری ہدایات پر عمل نہیں کرتا تو اپنا بھی نہیں بن رہا، تو اپنا بھی خسارہ کر رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، تو اپنا ہی دشمن بنا ہوا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں بار بار کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ اپنے دشمن ہیں. یہ تو اپنے بھی جو ہے وہ سجن نہیں ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا. تو انسان جب اللہ کی ہدایت سے منہ موڑے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنا ہی برا کر رہا ہے، اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اپنا بھی جو ہے وہ دوست نہیں بن رہا. تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھ آ گئی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی تاکید کے ساتھ قسم کھا کر بلّہ زمانہ گواہ ہے. اچھا زمانے کو یہ گواہ کیوں ٹھہرایا ہے یہ بھی ساتھ سمجھ لیجیے. اگر انسان غور کرے آج کے حالات، زمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ چلے ایک ضمنی بات طور پر ذہن آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ وقت کو برا مت کرو. وقت کون ہے؟ ہم کہتے ہیں وقت بڑا برا، حالات برے، وقت کے مارے ہوئے. وقت کون ہے؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں وقت؟ پتہ ہے وقت کچھ نہیں، وقت اللہ کی تقدیر ہے، وقت اللہ کا حکم ہے. اس لیے اس کو برا مت کرو. یہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہونا ہے، اچھا یا برا، اللہ کی طرف سے طے ہے. ہاں میرے اعمال کا اس میں حصہ بھی. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بحر و بحر، خشکی اور تری، دنیا میں جو فساد رونما ہو چکا ہے اس کا سبب کیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وبال ہے اس کا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. بات ہے مقصد یہ کہ یہ وقت کی قسم، یہ زمانے کی قسم اس لیے کھائے گی کہ زمانہ گواہ ہے. اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو تمہیں یہ بات نظر آ جائے گی کہ واقعتاً انسان خسارے میں ہے جب یہ 4 کام نہیں کر رہا. یہ پوری صورت کو ایک اگر جملے میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسانیت پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 کام کرنے کے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی اور باہر مل کر صبر کی تلقین کرنا. جو یہ 4 کام کر لیں گے وہ کامیاب ہے، نجات پالیں گے، وہ خسارے سے بچ جائیں گے، فیل ہونے سے بچ جائیں گے. باقی سب کے سب خسارے. یہ ایک جملہ ہے، وہ کہہ لیجیے کہ جس کو ان 3 آیات کے اندر، اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. اور اس میں اب یہ بھی دیکھ لیجیے، میں نے آپ سے ایک بات کی، اب آگے چلتے ہیں. یہ فیل ہونے سے بچ جانے کی شرائط ہے، بہت اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی شرائط نہیں ہے. جسٹ پاسنگ مارکس کے لیے یہ 4 شرائط ہیں. اب اگر کوئی مثال کے طور پر کسی بچے کو ٹیچر نے اس کو گیس دے دیا 4، پتہ لگا 10 وہ چیپٹر تھے کتاب کے اس سبجیکٹ کے، اس 10 میں سے ٹیچر نے کہا بیٹا یہ 4 تیار کرو، ان میں سے 10 نمبروں کے سوال آئیں گے، ہر چیپٹر میں سے 40 نمبر کا پیپر تم کراؤ گے تو 33 تو آ ہی جائیں گے، پاس ہو جاؤ گے. اب اگر یہ بچہ آ کر اس میں مزید گیس لگائے اور اس میں سے ایک چیپٹر اور چھوڑ دے، یہ ٹوٹل کتنے مارکس کا پیپر حل کر کے آیا؟ 30 کا. تو یہ تو پاس ہونے والا نہیں. کوئی کٹ کر کہا کہ یہ تو مزید 30 سے نیچے رہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس مثال سے کہ یہ پاسنگ مارکس کی شرائط ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ چلو ایک آدھا چھوڑ دیں. ان 4 شرائط میں سے کوئی 3 پوری کر لیتے ہیں، کوئی ایک چھوڑ دیتے ہیں، خیر اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ 4 شرائط لازم ہے. اور ویسے یہ 4 شرائط
لازم و ملزوم بھی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، آتی ہی چلی جائے گی، خود بخود آتی چلی جائے گی. یہ سچویشن، یہ حالات، اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں. مختصراً کہ یہ پاسنگ مارکس کے لیے ہیں، 4 شرائط ہیں، ان میں گنجائش اب مزید کمی کی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان چاروں پر ہی عمل کرنا لازم ہے. اب آئیے اس کے ساتھ ایک بات اور ضمنی طور پہ سمجھ لیجیے. ہمارا تصور کامیابی کیا ہے؟ ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ ہماری کامیابی، ہمارے نزدیک کامیابی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت ہو، عزت و شہرت ہو، بڑا گھر ہو، اولاد، جوانی، صحت، تندرستی. ہمارے یہاں کامیابی کی یہی معیارات ہیں. لیکن یہ جان لیجیے کہ یہ کامیابی کے معیارات اللہ کے ہاں بالکل بھی نہیں. یہ سب چیزیں اللہ نے فرعون اور نمرود کو بھی دے رکھی تھی، بن مانگے بھی دے رکھی تھی. ہمیں زندگی عطا کی کیا کہ ہماری کسی محنت، کسی نیکی، کسی طلب کا نتیجہ ہے؟ بن مانگے ملی ہے. ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اولاد بن مانگے بھی دنیا کو اکثر کو مل جاتی ہے. اسی طرح جوانی ہے، صحت، تندرستی ہے. ایک نوجوان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مال و دولت ہے، کیسے ہی کتنے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں جو پیدا ہوتے ہی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، کیونکہ باپ ان کا صاحب حیثیت ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اس کے وارث ہے، تو وہ لازماً اس میں وہ مالک ہوا. بن مانگے مل گیا. میں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ فرعون اور نمرود جیسوں کو بھی اللہ نے یہ سب کچھ دیا. اصلاً اللہ کی جو نعمت ہے، جو کامیابی کا معیار ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہے، وہ ہے نعمت ہدایت. جس کے پاس ہدایت ہے وہ کامیاب ہے. اس کے پلے یہ سب کچھ نہ ہو، وہ صحت مند نہ ہو، وہ بڑھاپے کی عمر کو کیوں نہ ہو، وہ ایڑیاں اگر رہا ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی اولاد اس کے قریب نہ بھٹکتی ہو، کوئی اور دنیا کی نعمت نہ ہو، کوئی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ رشتہ بتانے کو تیار نہ ہو کہ یہ میرے ابا جی نے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے. تب بھی اگر اس کے پاس نعمت ہدایت ہے، اگر وہ یہ 4 کام کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے. اگر وہ یہ 4 کام کرتا رہا تھا زندگی میں تو وہ کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ہو. اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو. صحابہ کرام تو ان کا جو فقر تھا، جو تنگستی تھی، وہ اختیاری تھی. کبھی بچا کے نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے، فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی بچا کر رکھا کہ جو ہے اللہ کی رحمت دے دیا. یہ نہیں ہے کہ آیا ہی نہیں، آیا ہی ہے تو کبھی بچا کے نہیں رکھا. تو مقصد کیا ہے کہ چاہے یہ سب کچھ نہ ہو، دنیا کا مال و دولت، عزت و شہرت، نام، لیکن اگر ہدایت ہے، ان 4 کاموں پر عمل کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کہ کامیاب ہے انسان. اب یہ 4 کام جو ہے کیا ہے، ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ان کا ربط بس دیکھیں. یہ 4 تقاضے. سب سے پہلا تقاضا کیا جی؟ ایمان. یہ جو ایمان لائے گی وہ کامیاب ہو جائے. ایمان کیا ہے؟ ایمان پر ایک دفعہ گفتگو میں ویسے کر چکا ہوں، تھوڑا سا بس توجہ دلاؤں گا کہ ایمان کے 2 درجے ہیں. ایک ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایسے ہی یہ 2 درجے کیا ہیں؟ زبان سے اقرار کا مطلب ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار ہو گیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. جس نے یہ اقرار کر لیا، یہ گواہی دے دی، وہ کون ہے جی؟ الحمدللہ مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار. تصدیق بالقلب، کوئی دل سے تصدیق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کوئی ویریفائی کر سکتا ہے؟ میں آپ کسی کا چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن میں اپنا تو چیک کر سکتا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہاں ایمان کی جو بات کی جا رہی ہے وہ دونوں درجوں کے ایمان ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہونا تو وہی شرط ہے نا. ہمارے یہاں عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم سے مسلمانوں سے تو اچھے وہ ہیں، کفار کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں. یہ باطل کلمہ ہے. بدترین مسلمان بہترین کافر سے اچھا ہے. آپ نے اس کا مطلب ہے کلمے کی کوئی حیثیت ہی نہیں جانی، کلمے کی کوئی ویلیو نہیں جانی. اس کلمے کی حیثیت اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک صحابی جو انہوں نے ایک کافر کے ساتھ جنگ کرتے کرتے اس کو جب بالکل گرا کے قتل کرنے لگے ہیں، اس کی گردن کاٹنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا. آخر تلوار چل گئی، گردن کٹ گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا
کہ یہ کیا کیا تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. وہ صحابی کہنے لگے اس نے تو جان بچانے کے لیے, یعنی حقیقت واقعہ تو یہی ہے. کہنے لگے کہ صحابی کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, ورنہ تو وہ مجھے گویا کہ قتل کرنے کے درپے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے جان بچانے کے لیے پڑھ دیا تھا, تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا, کلمہ پڑھا تھا نا. اب بتاؤ روزے قیامت کے کلمہ جب پیش ہوگا, اللہ میرے ہوتے ہوئے اس کی تلوار چل گئی ایک مسلمان کی گردن پر, تم اس کا دل نہیں تم چیر کے دیکھ سکتے, تمہارا کلمے کی وجہ سے تلوار رک جانی چاہیے. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کلمے کی حیثیت کہ زیر تلوار ایک شخص حالات و واقعات عین یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جان بچانے کو پڑ رہا ہے, لیکن اگر پڑھ لیا تو اب آپ کی تلوار نہیں چل سکتی. اس کلمے کی یہ حکمت ہے. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بھی کافر جو ہے وہ مسلمان سے اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایمان نجات کی کامیابی کی اولین شرط ہی کلمہ ہے. سب سے پہلی بات ایمان, اقرار باللسان. بدترین فاسق و فاجر ترین مسلمان بھی جو ہے اگر اس کا زبان سے کلمے کا اقرار ہے تو وہ بہترین ہے ایک کافر سے, کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں, اس کے کسی عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہے, اللہ کے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں, کوئی قبولیت ہی نہیں, کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے اس کو تو کسی عمل کا. تو پہلی چیز ایمان, ایمان میں اسلام بھی یعنی اقرار باللسان بھی اور تصدیق بالقلب بھی. اب یہاں سمجھیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے, اہم نقطہ یہ اقرار باللسان جب ہوگا تو ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گیا, یہ مسلمان پکا مسلمان, لیکن تصدیق بالقلب جب تک نہیں آئے گا عمل نہیں آئے گا. جب تک بات دل میں ٹک نہ جائے, جب تک دماغ میں راسخ نہ ہو جائے, مضبوطی سے ایک چیز سمجھ نہ آ جائے, پلے نہ پڑ جائے, یقین نہ ہو جائے اس پر, انسان کا عمل اس کے تابع نہیں ہوتا. اس بات کہنے کو کچھ بھی کہتے ہیں. آج ہمیں یقین ہے دکان کھولوں گا تو جا کر کوئی دیہڑی کو بنے گی, کوئی روزی رزق کا سلسلہ کروں گا, تو کیسے انسان جو ہے وہ اپنا آرام چھوڑ کر, اپنا جو ہے وہ گھر چھوڑ کر سب کچھ جاتا ہے بھائی کاروبار میں. یہ کس چیز نے آپ کو اس عمل پر راضی کیا کہ آپ اٹھ کر گئے, آرام چھوڑا, تکلیف اٹھائی, یہ سب کچھ کیا کس لیے؟ یہاں یہ چیز دماغ میں, دل و دماغ میں فٹ ہے, یقین ہے, جاؤں گا تو کروں گا, یہ اسباب کی دنیا میں کرنا پڑے گا. دنیا کی آگ پر یقین ہے کہ یہ جلاتی ہے, آخرت کی آگ ذرا کمپیریزن بتا رہا ہوں, آخرت کی آگ کا کتنا یقین ہے. دیکھیے ایک بچہ دنیا کی آگ کی طرف, کہیں چولہے کی طرف بچہ, کوئی بڑے چھوٹا بچہ 10 بندے ارد گرد بیٹھے ہو تو 10 لپکیں گے بچانا, پکڑنا ہے, ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یہ دنیا کی آگ کا یقین ہے کہ یہ جلا دے گی. آخرت کی آگ کا کتنا یقین ہے اندازہ لگا دیجیے کہ میرا بچہ اگر اس آخرت کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو میرے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس کو بچانے کی کوئی کوشش ہی نہیں. اس کا مطلب یہ آخرت کی آگ کو مانتا تو ہوں زبان سے کہ ہے, لیکن یقین نہیں ہے. اگر یقین ہونا تو پھر جیسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے لپک پڑا ہے, ہو سکتا ہے مجھے ٹوٹا لگ جائے اور گر جاؤں گا بچے کو بچاتے, تو آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے بھی اسی طرح تڑپ ہے. یہ تڑپ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یقین. مانتے ہیں دوزخ ہے, آگ ہے, جہنم ہے, ہلاکت ہے, اقرار ہے, تصدیق نہیں ہے, یہاں پر یقین نہیں ہے. بس ایک یوں کہیے کہ نظریہ ہے, اس کو جس کو ہم نے قبول کیا ہے, اقرار کرتے ہیں. ان شارٹ بتانا یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ 4 چیزیں میں نے کہا آپس میں جڑی ہوئی. یقین کے نتیجے میں انسان کا عمل ٹوٹتا ہے. یقین ہوگا جس بات کا, ایمان ہوگا جس بات پر, لازماً اس پر عمل ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ ہو. میں اس لیے بتا رہا ہوں آج کا مسلمان اصلاً کیوں بے عمل ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اسلام نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہے, ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے دل میں, یقین کی کمی ہے, ایمان کمزور ہے. اگر مختصر قریب جائے بات, کیونکہ ایمان کا لازمی نتیجہ عمل ہے. اس کی 101 مثالیں دی جا سکتی. سانپ کا پتہ نا, سانپ کاٹے تو انسان زہر سے مر سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے بہت سے سانپ ایسے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان مرتا نہیں ہے, ان کا زہر ایسا نہیں ہے کہ اس سے مر جائے, پتہ ہے.
لیکن انسان جو ہے نا سانپ سے بچتا ہے اس شک کی بنیاد پر بھی کہ کہیں کیا پتہ چلے گا، بجلی کی تار جا رہی ہو، کسی نے دیکھا اس کو کہ اس میں کرنٹ ہے؟ دیکھا نہیں، لیکن بجلی کی تار پیچھے سے کسی نے کہہ دیا یار وہ اترا ہوا سوئچ یہ بے جان ہے، تب بھی آپ ذرا تھوڑا سا اندر سے سوچیے کہ محتاط ہوں گے، شاید کوئی ارتھ ہو تو تھوڑا بہت ہی ہو۔ انسان شک کی بنیاد پر بھی اس کا عمل بڑا، رویہ بڑا، محتاط ہو جاتا ہے۔ یقین جس بات پر ہوگا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمل نہیں ہوگا؟ آخرت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے، مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی آیت کی دفعہ پڑھی، سورہ طلاق کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا جو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں، ہر تنگ گلی میں، ہر بند گلی میں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے مخرج، ایگزٹ، نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، پیدا فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ یقین کتنا سوچیے، میں اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار ہوں، سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، سب جگہ ماتھا رگڑنے کو تیار ہوں، اپنی عزت نفس مجروح کروانے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر یقین ہو اس بات کا تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو اور توبہ کرو، پھر اللہ پہ یقین رکھ کے بیٹھو کہ ہاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے نکالے۔ اللہ کا وعدہ ہے، سورۃ طلاق کی ہے، اس سے بڑی کون سی ذمہ داری، کون ضامن ہوگا، کون سی گارنٹی ہوگی بتائیے؟ اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں قرآن و سنت سے۔ آج ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے اس پر، کمزور ہے، توکل نہیں ہے۔ یقین ہو تو عمل لازماً پھوٹے گا۔ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں 4 شرائط بیان کی گئی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 وعمل الصالحات، اور نیک عمل کریں۔ ایمان کون سا؟ یقین قلبی والا، تصدیق بالقلب والا ایمان۔ جب یہ ہوگا تو عمل تو آٹومیٹکلی آتا چلا جائے گا، یہ بات ہے، عمل خود بخود آ جائے گا اگر یقین ہوگا۔ اب آئیے عمل صالح میں اس کی تفصیلات کی طرف جائیں، ٹائم نہیں ہے۔ سب چیزیں ہوں، اخلاقیات ہوں، عبادات ہوں، معیشت ہو، کاروبار زندگی ہو، رسومات ہوں، یہ سبھی ایک عمل میں آتے ہیں عمل الصالحات کے تحت۔ ان کی تفصیلات کبھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن نیک اعمال، عمل صالح، اس کی بنیادی تعریف الحمدللہ ایک مسلمان جانتا ہے، ایک ہر انسان بھی جانتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بنیادی جو اخلاقیات ہیں وہ بڑی یونیورسل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جی سچ بولنا اچھائی ہے اور جھوٹ بولنا برائی ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے؟ انسانی ہمدردی کے کام، کسی انسان کے کام آ جانا، ایفائے عہد یعنی عہد پورا کرنا، دیانتداری، یہ سب کس مذہب سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا کسی مذہب سے نہیں، یہ بنیادی اخلاقی تعلیمات ہے، ہر مذہب کا انسان جانتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اس سے آگے بھی جانتے ہیں۔ تو اخلاقیات، رویے، یہ سب چیزیں پھوٹیں گی کس بات پر؟ اگر یقین ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا، آخرت کا، تو ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ اس کے اعمال میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ جس درجے میں عمل انسان کا یقین بڑھے گا، عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری چیز کیا ہے نجات کے لیے؟ انہوں نے حق کی دعوت دی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجیے، جس طرح میں نے کہا، میں نے بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہی، یہ اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، کہ ایمان و یقین ہوگا تو لازماً عمل، لازم ہوگا، لازماً عمل پھوٹے گا اس سے۔ اسی طرح اگر ایمان و یقین ہوگا، عمل صالح ہوگا، تو دعوت کا عمل بھی پھوٹے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت دی انہوں نے مل جل کر بات، یہ لازماً ہوگا۔ انسان فطرت ہے، جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا دعوت ہم سمجھتے ہیں صرف دین کی دعوت ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر کہیں سے آپ نے کھانا کھایا، اچھا ہوٹل سے آپ کو کھانا بڑا اچھا سستا ملا، صاف ستھرا ماحول تھا، بڑا اچھا بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ کہیں کبھی دوسری دفعہ کہیں وہیں سے گزرے، کوئی دوست نے کوئی پوچھا، کسی نے رائے دی، آپ کیا بتائیں گے؟ آپ اس کا بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ کیا ہوٹل والے نے آپ سے کوئی کمیشن طے کیا؟ پھر آپ سے کہا تھا کہ میری بھائی پروموشن بھی کرنا نہیں نا؟ کیوں؟ آپ کو اچھی لگی، آپ نے اس کی دعوت دی۔ دعوت اسی چیز کا نام ہے، جس چیز کو صحیح سمجھو اس کی دعوت دو، جس چیز کو غلط سمجھو اس کو اس سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف نیکی کی دعوت، نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔
آپ جس دکاندار سے ڈسے ہوئے ہوں آپ دوسروں کو قیامتیں نہ دیں، اس سے بچنا بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ آپ نہیں منتر کر رہے. خسارے سے بچا بھائی، وہاں خسارہ ہے. یہی دین کی دعوت ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے خسارہ ہے، یہ عمل کرو گے اس میں کامیابی ہے. میں بس مثال سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا. کہ آپ نے ہم دعوت کیوں نہیں دے پا رہے؟ ہمیں دعوت بوجھ کیوں لگتی ہے؟ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں بوجھ لگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ مولوی کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمیں بوجھ کیوں لگتی ہے؟ میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں پوچھوں جی فلاں ہوٹل، اس کا کھانا کیسا ہے؟ آپ سمجھو. آپ نے کہا یار میں تو کبھی وہاں کھانا ہی نہیں کھایا. تو آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا بھی نہیں اور برا بھی نہیں، ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نے وہاں سے کھانا کھایا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں گے اچھا یا برا، جو بھی تاثر آپ کا ہوگا آپ بتائیں گے. ہم نے میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، ہم نے اس کھانے کو کھایا نہیں، اس ہوٹل کا وزٹ کیا ہی نہیں. مراد ہم نے دین کی برکات، اس کا فیض، اس پر عمل کر کے اٹھایا ہی نہیں، اس کی برکات سمیٹی نہیں، اس کی خوبیوں سے انجوائے کیا ہی نہیں. تو کیا بتاؤں کسی کو کہ اس میں کیا خیر ہے؟ آپ کیا اندر اندر جھانک کے دیکھیے. سب جہاں دین کی کوئی بھی بات جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں. یار میں تو فلاں وقت میں کوئی چیز گم ہو جائے نا تو بس میں تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، مل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو گویا کہ ایک دعوت ہے نا. میں تو درود شریف پڑھنے لگ جاتا ہوں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک دعوت ہے. جہاں جہاں سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا نا دین سے، آپ اس کی آج بھی دعوت دیتے ہوں گے. اسی طرح اس کی تو برکتیں لامحدود ہیں. یہ دعوت کا عمل بھی نیچرل ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایمان اور یقین کا حاصل کیا ہے؟ عمل. اسی طرح ایمان اور یقین اور عمل کا حاصل لازماً کیا ہوگا؟ دعوت دعوت دعوت. آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ اپنے آپ کو نہیں روک سکیں گے دعوت کی. جو بات صحیح سمجھیں گے آپ تو دوسروں کو بتاتے ہیں. فطرت یہی ہے انسان. یہاں یہ الگ بات ہے، میری فطرت میں سب کو تباہ کرتا ہوں کہ میں کوئی خیر کا فائدہ دینے سے کوئی مجھے فائدہ پہنچا تو دوسروں کو لگا بس مجھے ہی ملے یہ فائدہ. یہ تو خلاف فطرت چیز ہے. آخری بات، جب آپ دعوت دیں گے، چوتھا تقاضا جو ہے وہ وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر انہیں صبر کیا. تو چوتھی چیز بھی آٹومیٹکلی آئے گی. جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، اور خاص طور پہ جب نہی عن المنکر کریں گے، کسی کو برائی سے روکیں گے، تو اس کا رد عمل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نا ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. دیوار پہ آپ بال مارے واپس لوٹ کر آئے گی. اسی طرح دعوت کا بھی ایک رد عمل آئے گا. وہ رد عمل اس میں نبیوں کو استثناء دے گا. تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس رد عمل سے؟ ایسے ہی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھر نہیں پڑے. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا خون بہا کے بے ہوش ہو کر گر پڑے. اگر انبیاء کے ساتھ اور سید الانبیاء سرور کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو میں اور آپ کو رد عمل آئے گا. تو اس رد عمل پر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر. صبر یعنی اب وہ رد عمل میرے عمل کے مطابق رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوگا نا جتنا عمل شدید ہوگا، زوردار ہوگا اتنا زوردار رد عمل آئے گا. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. لیکن جیسا بھی رد عمل ہو اس پر صبر کرنا، اور صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا اس سختی کو، اس تکلیف کو. لیکن یہ نہیں کہ برداشت کر کے اپنے عمل سے پیچھے ہٹنا، بلکہ یہ کہ اس پر ڈٹے رہنا، اپنے عمل پر راہ حق پر ڈٹے رہنا. یہ صبر ہے. یہ چار تقاضے ہیں. میں نے کہا ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور تیسرے کے بعد نتیجے میں چوتھا آتا چلا جائے گا اگر پچھلا عمل صحیح ہوگا. لیکن اس کی جڑ اور بنیاد ایمان ہے. یقین سے عمل، عمل سے دعوت، دعوت سے صبر کا مرحلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.